علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے لکھا جی اشراق اور چاشت کی نماز کا وقت کتنے بجے سے لے کر کتنے بجے تک ہے؟ محترم بھائی یہ پہلی بات یاد رکھے کہ کچھ لوگوں کے نزدیک اشراق اور چاشت ایک ہی نماز کے دو نام ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ الگ الگ نمازیں ہیں جی، کیونکہ اشراق کی نماز جو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جی اشراق کی نماز پڑھ لو، تو وہ اشراق کی نماز مطلب سورج نکلنے سے 10-15 منٹ بعد جو پڑھی جاتی ہے اس کو اشراق کی نماز کہتے ہیں، اور جو کوئی گھنٹہ ڈیڑھ بعد میں نماز پڑھی جاتی ہے اس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ جس طرح کہ ایک حدیث میں اس کو صلاۃ الاوابین بھی کہا گیا ہے جی، صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، اوابین کی نماز مطلب کہ چاشت کی نماز اس وقت ہے جب شدت گرمی کی وجہ سے اونٹ کے پاؤں جلتے ہیں جی، اور اس کا ٹائم جو ہے نماز چاشت کا یہ سورج طلوع کے وقت سے لے کر، جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر زوال سے پہلے پہلے کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اب کچھ لوگوں کا خیال وہ یہ بھی ہے کہ اشراق کی نماز اور اوابین کی نماز اور چاشت کی نماز یہ ساری الگ الگ ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، اور وہ اپنی اپنی جگہ دلائل بھی رکھتے ہیں۔ مثلا جو کہتے ہیں جی سورج نکلنے کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ چاشت کی ہیں، اشراق نہیں کہنا چاہیے، یا اشراق بھی ہے تو پھر اشراق اور چاشت ایک ہی ہے۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کہ وہ بیان کرتے تھے کہ میرے خلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی نصیحت فرمائی تھی، وصیت فرمائی تھی کہ ہر ماہ 3 دنوں کے روزے رکھنا اور چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنا اور سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا جی۔ اس حدیث سے وہ کہتے ہیں جی اس میں چاشت کا ذکر ہے، تو لہذا یہ اشراق اور چاشت ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں جی، اشراق کی نماز کوئی الگ نماز نہیں ہے۔ بہرحال اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ وقت بھائی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سورج کے طلوع سے لے کر زوال سے پہلے کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔